بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا دن اچھا گزرا، روزہ اچھا جا رہا ہے اور اچھا گزرا. چلیں الحمدللہ. جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے. تو نئی دعا کے لیے تیار ہے پھر سب؟ چلیں ویلکم صوبیہ، ماشاءاللہ اللہ مبارک. چلیے نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سقیمۃ قلبی، آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج کی دعا شروع کرنے سے پہلے قرآن اور سنت سے کچھ ریمائنڈرز اس دعا کے حوالے سے، اور پھر آج کی دعا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. سفر کی آسانیاں اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. اور جب ان پر بیٹھو، یعنی جو بھی تمہاری سواری ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے ٹرین ہے، چاہے جہاز ہے، تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. یعنی جب بھی انسان ٹریول کرے تو اس احسان کو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہ کہ ہمارے لیے سفر کرنے کے اسباب پیدا کر دیے، ذرائع پیدا کر دیے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس مثلاً بہت سارے اور ایسے ذرائع ہیں، جیسے جہاز ہیں، ٹرینز ہیں، سائیکل ہے، بائی سائیکل ہے، جس کے تھرو ہم ایون گھوڑے، اونٹ وغیرہ بھی، جن کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے ہیں. اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، اور نہ کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا آسان کر دیا. جیسے آپ دیکھیں ہم ایک چابی گھماتے ہیں اور گاڑی چلا لیتے ہیں، یا گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ورنہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان چیزوں کو کہیں کہ یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں. تو اللہ کا احسان اور شکر ہے. جب ہم سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے بارے میں ایک جو بہت زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی. جب بھی آپ ٹریول میں ہوتے ہیں، چاہے آپ چھوٹا ٹریول کر رہے ہیں، یعنی ایک گروسری سٹور گئے ہیں وہاں سے واپس آئیں گے، چاہے وہ بڑا لانگر ٹریول ہے، ہر مسافر کی، جو بھی انسان حالت سفر میں ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا. بس یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یوزلی مائیں تو ماشاءاللہ ہر وقت دعائیں دیتی رہتی، لیکن جو والد ہیں وہ یوزلی اتنے فریکوینٹلی دعا نہیں دیتے نا. تو والد سے بھی دعائیں لیں، ان کی خدمت کر کے، ان کا خیال کر کے، کیونکہ والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے تھوڑی مشکل پریشانی اس کو ہوتی ہے، لیکن سفر اس کے لیے ایک ریوارڈ کا باعث بھی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں. تو یہ بتائیے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو سفر کی سختی اور گھر والوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے؟ جیسے آپ اگر ٹریول کرنے جائیں، یا جیسے مثلاً آپ گھر سے باہر جائیں، بچے گھر میں ہوں، گھر والے گھر میں ہوں، تو آپ کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو واپس آؤں تو اس طرح ہو جائے. ہوتا ہے نا سب کو ایک جیسے ایگزائٹی، جس کو ٹریول ایگزائٹی بھی کہتے ہیں، ہر ایک کو ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سفر ہے نا وہ بہت سارے خدشات کو ہمیشہ جنم دیتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ان کی وجہ اس کے پریویس سفر ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے جب آپ نے ٹریول کیا ہوتا ہے تو اس میں جو آپ مختلف پریشانیوں سے گزرے ہوتے ہیں.
وہ چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ویسے انسان بہت ساری باتیں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے. بالکل. خدشات کا مطلب ہے کنسرنز. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ باتیں جو ہمیں سفر کے حوالے سے پریشان کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، جیسے جس کو ٹریول ایگزائٹی کہتے ہیں. جیسے بعض دفعہ امیگریشن کا خوف، بعض دفعہ یہ ہے کہ مثلاً لگیج زیادہ نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہاز میں پتہ نہیں بیٹھے ہوئی طبیعت نہ خراب ہو جائے، پھر جہاز میں ایسا نہ ہو جائے، پھر وہاں پہ لینڈ کریں تو ایسا نہ ہو کہ مثلاً وہاں پہ امیگریشن والے جو ہوں وہ بہت ہی برے ہوں، یا مثلا میرا سامان نہ گم جائے، یا میں جہاز میں بیٹھوں اور میرا ہینڈ کیری اس میں میری جولری وہ نہ کوئی نکال لے، اس میں کیش ہے وہ نہ کوئی نکال لے. تو کتنی ساری چیزیں ہمارے دل اور دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں. بالکل پتہ نہیں کیا ہوگا، اور فلائٹ نہ لیٹ ہو جائے، فلائٹ مس نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے، کہیں کریش ہو گیا ہم نے سنا ہو تو بہت ساری باتیں سوچتے ہیں ہم، اور ہمیں پھر ایگزائٹی ہماری بڑھتی جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، ایک تو ہماری اپنی اوور تھنکنگ ہوتی ہے، اور دوسرا بعض دفعہ کچھ لوگوں کے جو منفی تجربات ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کا سٹریس بڑھاتے ہیں. جیسے مثلا کوئی ٹریول کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نا وہاں میں نے اسٹاپ اوور لیا، ادھر سے مجھے کرونا ہو گیا، ورنہ یہاں سے میرا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو تھا، وہاں میں نے لینڈ کیا تو پازیٹیو نکلا اور ایسا ہو گیا. پھر وہ آپ کو ایک سٹریس. پھر اسی طرح بعض دفعہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا وہاں کی امیگریشن والے بہت ہی خراب ہیں، مجھے اندر لے گئے، اتنے مجھ سے سوال پوچھے اور اتنا مجھے پریشان کیا، میرا سارا سامان کھولا اور میری فلائٹ بھی مس ہو گئی. پھر اس کے بعد بعض دفعہ یہ ہے کہ جیسے مثلا جو میرا تھوڑا سا لگیج زیادہ تھا اور اس نے جانے نہیں دیا، اور پھر اتنی مجھے مشکل ہوئی، ہینڈ کیری میں بھی نہیں لے جانے دیا، مجھے ٹریش میں پھینکنا پڑا، میں سیکیورٹی سے گزری، سیکیورٹی والوں نے یہ کر دیا. یعنی اتنی ساری باتیں لوگوں کی، اور آپ جب سنتے ہیں تو پھر آپ گھبراتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں میں جاؤں گی تو میرے ساتھ بھی اسی طرح شاید ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو یوزلی ہمیں ایگزائٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں اور گھر والوں کے بغیر اکیلے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ بعض خوش ہوتے، ایکسائٹیڈ ہوتے، اچھا میں جا رہی ہوں، امی کو ملوں گی، بہن بھائی کو ملوں گی، امی ابو ہوں گے، وہاں مزہ آئے گا، گھر جا رہی بہت عرصے بعد. لیکن پھر بچوں کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ان کے ابو ان کو کھانے کا خیال رکھیں گے یا نہیں، پتہ نہیں ان کو اسکول سے اتنا لیٹ کر دیں، پتہ نہیں ناشتہ ٹائم پہ دیں گے کہ نہیں، اور پھر پتہ نہیں بچے آپس میں لڑ لڑ کے یہ پتہ چلے انہوں نے یہ کر دیا، توڑ پھوڑ نہ کر دیں، فریج نہ خراب کر دیں، میرا لیپ ٹاپ نہ توڑ دیں. کتنے سارے خدشے ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ بھی کہ اگر آپ نے کوئی ریسنٹ واقعہ سنا ہو، ہاں ڈر ڈر نہیں، رونا بھی بہت آتا ہے. بالکل. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں جیسے مثلا کوئی گھر واپس آیا تو مثلا گھر والوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یا کوئی بہت سیریس بیمار ہو گیا، آپ نہیں تھے، تو وہ چیز بعض دفعہ ہمارے ریگریٹس اور پریشانی اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. تو یہ نا ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سفر جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق عذاب کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بھی کہا گیا، کہ یعنی انسان اس قدر عجیب سی وہ کیفیت اور پریشانی سے گزرتا ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے سفر کو اجر و ثواب اور کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ پرسکون ہو کے اور ریلیکس ہو کے سفر کریں؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے نا ہمیں اپنی تھوڑی سی تھیراپی کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اور یہ تھیراپی آپ کو ہیلپ کرے گی بہت، کیونکہ میں بہت زیادہ ٹریول کیا ہے کچھ سال، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک سال میں 6-7 دفعہ ٹریول کرتی تھی مختلف جگہوں پہ نا، اوورسیز بھی، ود ان کنٹری بھی. تو پھر یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی تو آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں نا ٹریول کے حوالے سے، آپ ان سب کو سوچیں، ان کو لکھیں. مثلا مجھے یہ پریشانی ہے، مثلا اگر آپ کو پریشانی لگے اتنا زیادہ ہو جائے، آپ کو پریشانی ہے کہ امیگریشن والے ایسے ہوں گے، آپ کو پریشانی ہے کہ مثلا فلائٹ نہ ہماری مس ہو جائے،
یا آپ کو پریشانی ہے کہ ہینڈ کیری میرا نہ چوری ہو جائے، میرا ہینڈ بیگ نہ کوئی لے جائے جب میں سوئی بھی ہوں. تو جو آپ کے خدشات ہیں نا، آپ ان کو لکھیں سب کو، اور پھر سوچیں کہ ان کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلاً آپ کو بتائیں اپنا خدشہ، پھر ہم اس کا حل سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً جیسے آپ دیکھیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میری فلائٹ مس نہ ہو جائے، تو پھر میں کیا کروں گی کہ مثلاً اگر یوزلی آپ اگر انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں، 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے، تو آپ پھر 4 گھنٹے پہلے چلے جائیں، کوئی بات نہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے دعائیں وغیرہ پڑھیں اور کام کر لیں، میسیجز وغیرہ کر لیں، کال کر لیں، مختلف جو آپ بہت عرصے کے پینڈنگ کام ہوتے ہیں، بعض آپ ٹریولنگ میں وہ آپ کے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو یہ ہے کہ مثلاً میرا لگیج نہ زیادہ ہو جائے، تو آپ اپنا لگیج جو ہے وہ کم لے کر جائیں، یعنی اتنا اس کو سٹف نہ کریں کہ پھر آپ وہاں پریشان ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے جہاز میں بیٹھوں گی مجھے نوزیا ہوگا، مجھے وامٹ نہ ہو جائے، یا مثلا مجھے جہاز میں ان کپڑوں میں گھبراہٹ ہوگی، تو آپ لائٹ کپڑے پہنیں. یعنی جو آپ کو نا چیزیں اینکشس کرتی ہیں نا، آپ ان کو لکھیں. بالکل اسی طرح اگر آپ کو یہ کہ میں پاسپورٹ نہ بھول جاؤں، تو آپ دیکھیں کہ میں یہ کرتی ہوں کہ میں نا ایک لسٹ بناتی ہوں، اور اس پہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہوتی ہیں کہ نکلنے سے پہلے میں نے یہ چیزیں ڈبل چیک کرنی ہے. جیسے مثلا میرا پاسپورٹ، پھر اس کے بعد میرے جو میرا والٹ ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد میرا جو ٹکٹ ہے اس کی پرنٹڈ کاپی میرے پاس ہو. پھر اسی طرح اگر میں پاکستان جا رہی ہوں تو پاکستان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، ظاہر ہے وہ اتنا تو کامنلی نہیں یوز کرتے، آپ نے یوزلی اندر رکھا ہوتا ہے، وہ آپ ضرور نکال لیں. پھر کچھ اگر آپ کے پاس کیش آپ نے لینا ہے وہ آپ رکھ لیں. تو ایک لسٹ اپنے پاس رکھیں، اور اس سے نا جتنا آپ دیکھیں کہ آپ پلان کریں گے چیزوں کو، اتنا آپ کی انزائٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے، پھر جی بالکل اگر نمازوں کی فکر ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ جیسے halaltrip.com پہ جا کے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس ایپ میں آپ اپنا جیسے ڈپارچر ٹائم اور ارائیول ٹائم ڈالیں. تو پوری آپ کی جہاز میں جتنی بھی نمازیں آئیں گی نا، وہ سارا ٹائم آپ کو آپ کے فون کی کلاک کے مطابق بتاتا ہے، جو بہت ہی زبردست فیچر ہے اس کا. یعنی اگر آپ کے پاس وائی فائی نہیں بھی ہے نا، تو نکلنے سے پہلے ایک دفعہ آپ حلال ٹرپ میں اپنی ڈپارچر ارائیول ٹائم ڈال دیں، اینڈ دیٹس اٹ. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح اگر آپ نے ساری چیزیں کر لی لیکن ابھی بھی آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، تو مثلا یہ کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ کسی ایسے انسان سے بات کر سکتے ہیں جن کا حج کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان لوگوں سے کبھی مشورہ نہ کریں جن کے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بس اللہ کی طرف سے ان پر ایک ٹیسٹ اور آزمائش آنی ہوتی. لیکن ان سے بات کریں جن کا پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا. آپ کسی کو جانتے ہیں کوئی حج پہ گیا، ان کا اچھا ایکسپیرینس تھا، آپ کو کچھ کنسرنز ہیں حج کے بارے میں، آپ جا رہے ہیں، آپ ان کو کال کریں، آپ ان سے پوچھیں اچھا میں حج پہ جا رہی ہوں، اچھا مجھے بتائیں کہ کیا مینا میں ویل چیئر ہوتی ہے کیا، اگر جب وہاں سے ٹرین کون کون لے سکتا ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اگر بس میں ٹریول کرتے ہیں تو اگر واش روم کا مسئلہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. یعنی بہت ساری باتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں نا، تو آپ کسی سے بات کر لیں تو پھر اس سے نا آپ ریلیکس ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بندہ وہاں آلریڈی گیا ہوا ہے، اس کو سارا ایکسپیرینس وہ آپ کو بتا دے گا. جیسے فرض کریں آپ ابھی آج کل تو بہت ٹریول سیف نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی مجبوری ہو سکتی ہے جس سے آپ کو ٹریول کرنا پڑے، تو جس نے ریسنٹلی ٹریول کیا ہو آپ ان سے بات کریں کہ اچھا آپ گئے کیسا تھا، مثلا ایئرپورٹ پہ کیسا تھا، اور کیا ایس او پیز ریکوائرڈ ہیں، کیا کہ میرے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ساری معلومات آپ کر لیں تاکہ پھر آپ کا، کیونکہ جتنا زیادہ ہم ایک چیز کی پلاننگ کریں گے اتنا ہم انشاءاللہ تعالی ریلیکس رہیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں سمجھدار لوگوں سے، اور جو پازیٹیو لوگ ہوں، آپ کو ماشاءاللہ خود بھی پتہ ہے کہ کون سے لوگ پازیٹیو ہیں کون سے کمپلینرز ہیں، کمپلینرز سے کبھی مشورے نہ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی انشاءاللہ ٹریول میں ریلیکس کرنے میں، وہ یہ کہاوت ہے کہ when you travel simple and light. جتنی آپ اپنی ٹریول میں سمپلسٹی لا سکتے ہیں اتنی لے کر آئیں. اب دیکھیں کہ خاص طور پہ جو سسٹرز اکیلے ٹریول کرتی ہیں
آپ نے لگیج بھی خود اٹھانا ہے, کہیں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا, تو لہٰذا اپنے آپ کو لائٹ رکھیں ایز مچ ایز یو کین, اور ایسے گفٹس خریدیں جو آپ آرام سے 23 kg میں ان سب کو اپنے سوٹ کیسز میں پیک کر سکیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو سوٹ کیس خود ہی اٹھانا ہے, اور اگر آپ کو بیک کا یا نی کا مسئلہ ہے اور سوٹ کیسز اٹھانے میں آپ کو مشکل ہوگی, تو صرف آپ اپنا ضروری سامان رکھیں اور وہاں پہ جا کے آپ جو جن کو تحفے دینے ان کو کیش دے دیں, آپ کے اچھا آپ لوگ اپنے لیے کچھ خرید لینا, میرا اس طرح ایشو ہے نا تو بہت میں لگیج نہیں اٹھا سکتی, دیٹس اٹ. وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم اتنی چیزیں ڈال لیتے ہیں اور اتنا کچھ, اب تو کہیں بھی آپ جائیں آپ دیکھیں بعض دفعہ یہاں سے ہم چیزیں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس سے بہتر اویلیبل ہوتی ہیں, تو بے شک وہاں پہ جا کے آپ شاپنگ کر لیں, وہاں پہ چیزیں خرید لیں جن جن کو ملنے کے لیے جانا ہے. آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس بجٹ میں رہ کے آپ وہاں ان کی پسند کی چیزیں زیادہ اچھی آپ کو وہاں چیزیں مل جائیں گی. تو اس لیے نا آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز میں کنوینئنس ہے, اپنے اوپر برڈن نہیں ڈالیں, کیونکہ آپ دیکھیں جب خاص طور پہ آپ اکیلے جا رہے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ مثلا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے جو چیکنگ کاؤنٹر پہ آپ جاتے ہیں وہ بہت اچھا انسان مل جاتا ہے, اور وہ آپ کا اگر 1-2 kg اوپر چلا جائے تو کچھ نہیں کہتے, لیکن کچھ تو بہت ہی اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ تھوڑا سا اس چیز کو کنسیڈر کریں. میں ہمیشہ 1-1.5 kg کم اپنا لگیج لے کے جاتی ہوں, تاکہ مجھے ہوتا ہے مجھے ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو, کیونکہ وہاں پہ پھر کیا کریں گے نا ہم, اگر وہاں سے نکلے گا تو ہینڈ کیری میں جائے گا, وہ پھر ہینڈ کیری اور آپ کا ہیوی ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ڈریس اپنا بہت سمپل آپ نے رکھنا ہے, اور وضو فرینڈلی ڈریس آپ کا ہونا چاہیے. ابایا اتنا ٹائٹ نہ آپ پہنے کہ اگر آپ کو جہاز میں جیسے ایک دفعہ وضو کرنا ہے یا منہ ہاتھ دھونا ہے تو آپ کا بازو ہی اوپر نہیں ہو رہے, یا مثلاً یہ کہ اتنا ٹائٹ ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, یا بہت ہیوی ہے, بہت ہیوی کڑھائیاں اور کام والے کپڑے اور ہیوی جولری, یہ چیزیں اوائڈ کریں, سمپل رہیں. اسپیشلی جب جو لمبی ٹریول ہوتی ہے 10-12 گھنٹے کی, اس میں جتنا آپ کمفرٹیبل ڈریس پہنیں گے اتنا آپ آسان. پھر آپ کے شوز بہت کمفرٹیبل ہونے چاہیے, تاکہ آپ کو مثلا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ بہت دیر لمبی فلائٹ ہوتی ہے تو پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, تو ایسا جوتا پہنے کہ اگر تھوڑی سی پاؤں میں سویلنگ ہو جائے تو پھر بھی فٹ ان آپ کو کرے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بیچارے لینڈ کرنے کے بعد جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے پاؤں میں سویلنگ ہو گئی کہ پھر اب جوتے پورے ہی نہیں آ رہے. اسی طرح ہائی ہیلز اور کوٹ شوز وغیرہ ایسی چیزیں اوائڈ کریں. کمفرٹیبل سے جو سلپ آنس ٹائپ کے جوتے ہوتے ہیں, جو واکنگ شوز ہوتے ہیں, وہ لیں تاکہ آپ ایزیلی واک وغیرہ کر سکیں. بالکل سینڈلز نہ پہنے, بالکل. اور یہ بھی سوچیں کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں, کوئی فیشن شو پہ نہیں جا رہے. آپ یقین کریں سب کو اپنی پڑی ہوتی ہے, کوئی نہیں آپ کو نوٹس کرے گا, آپ بس اپنا کمفرٹ دیکھیں. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی, اور وہ یہ ہے کہ خود کو یاد دہانی کروائیں کہ اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے, مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یعنی یہ جیسے ابھی آپ میں سے بھی کسی نے کہا نا کہ اصل جو ہمارے اندر ایک کوالٹی سٹرونگ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو مشکل ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی مشکل سنوا دی تو اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ میں اپنے لیے زیادہ دعائیں مانگوں. تو اس لیے آپ دیکھیں اگر کسی نے آپ کو کہا ان کا امیگریشن پہ بڑا برا ایکسپیرینس ہوا, تو پھر آپ سوچیں کہ میں اب زیادہ دعائیں مانگوں گی, اور اللہ کی حفاظت اصل حفاظت ہے, اللہ کی مدد ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اگر مشکل آ بھی گئی تو اللہ مدد کریں گے. اور اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں. آپ دیکھیں کہ میں جیسے یوزلی دبئی وغیرہ میں یا پاکستان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا امیگریشن کا, لیکن کینیڈا وغیرہ جاتے ہوئے کبھی ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو اوپن رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے امیگریشن والے مجھ سے ایکسٹرا کویسچن پوچھیں, انٹیروگیشن کریں, بس مجھے کام رہنا ہے اور کول رہنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. تو اپنے آپ کو اوپن رکھیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب جیسے میں نا ایک دفعہ اسی طرح مجھے امیگریشن میں انہوں نے روک لیا, تو میں بڑی ریلیکس رہی, الحمدللہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی رہی. اور میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک لڑکی تھی اور اس کے ابو, اور وہ اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں جیسے نا کیا انہوں نے جرم کر دیا.
آپ دیکھیں کہ آپ کوئی مجرم نہیں ہے، الحمدللہ آپ ٹریولر ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ فلٹر کرتے ہیں، رینڈم لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ نے کچھ غلط کام نہیں کیا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کس سے گھبرا رہے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ گھبراتے ہیں نا، ان کو وہ آفیسرز اور زیادہ پھر نروس کرتے ہیں بعض دفعہ. آپ بالکل کانفیڈنٹ رہیں، ٹو دا پوائنٹ ان کو آنسر کریں، اور دل میں آپ اپنی تسبیحات اور اللہ کا ذکر، اللہ سے مدد مانگتے رہیں. یہ تسبیح بہت آپ کو ہیلپ کرے گی، حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو اس لیے آپ دیکھیں جیسے استاذہ نے ایک ہمیں جملہ بتایا تھا، اور بہت ہی وہ ہیلپ فل ہے الحمدللہ ہر سچویشن میں. اور وہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ ایز پلان بی. اور پلان بی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ جب ٹریول کریں تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں ہر چیز کی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پریپیئر فار دا ورسٹ آلسو. یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا اگر میرا لگیج گم گیا تو میں کیا کروں گی. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ میں اپنے ہینڈ کیری میں ایک ایکسٹرا شلوار قمیض اور ایکسٹرا کچھ چیزیں ضرورت کی رکھ لیتی ہوں، کہ جسٹ ان کیس اگر میرا لگیج گم گیا تو مجھے میرے پاس ایٹ لیسٹ 1-2 دن کے لیے کوئی کلودنگ ہونی چاہیے. الحمدللہ مل جاتا ہے آپ کا لگیج، کبھی مثلا ڈیلے ہو جاتے کبھی ایسے، لیکن اس سے نا میری انگزائٹی کم ہوئی. جب میرا لگیج ایک دفعہ لیٹ ہو گیا، یہ 2 دن کے بعد مجھے ملا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ الحمدللہ میرے ہینڈ کیری میں میری ضرورت کی چیزیں تھیں، تو اس سے مجھے پھر ایٹ لیسٹ 1-2 دن آرام سے میرے گزر گئے، کوئی مجھے مشکل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل. تو آپ بس زندگی کے ہر معاملے میں یہ اصول رکھیں اور اللہ سے دعائیں کر کے جائیں، تو انشاءاللہ یو ول انجوائے یور ٹریول. اور انجوائے کریں اپنے ٹریول کو، ہر چیز کو ذہن پہ نہ سوار کر لیا کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس ساری ڈسکشن سے ہم نے کیا سیکھا، کہ پلاننگ اور پھر اچھی پازیٹیو سوچ اور اللہ سے مسلسل دعا. اور کہ جو ہماری دعا ہے وہ پرسکون طریقے سے سفر کرنے کی دعا ہے. تو اب دیکھیں بہت پیاری اور مکمل دعا ہے الحمدللہ. اس دعا کو جب بھی میں پڑھتی ہوں سفر میں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے نفل ضرور پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے سفر پہ جانے سے پہلے. تو ان نوافل میں اس دعا کو تشہد میں آپ پڑھ لیں، یا جیسے نفل کے بعد اس دعا کو مسلسل آپ پڑھتے رہیں، بہت آپ کی نا انگزائٹی اس دعا سے کم ہوتی. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے اور لوٹنے کے رنج و غم سے اور نفع کے بعد نقصان سے، مظلوم کی بد دعا سے اور گھر مال اور بچوں میں برا منظر دیکھنے سے. اب دیکھیں ساری چیزیں کور ہو گئی نا اس میں، یعنی سفر کی سختی، یا اللہ اس سے مجھے محفوظ رکھیں. پھر لوٹنے کے رنج و غم سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو مجھے دکھ ہو. یعنی جس بھی سفر پہ جائیں، کوئی بھی سفر نہ آنے والا اور نہ جانے والا آپ کے لیے دکھ کا باعث بنے. نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بد دعا سے، یعنی کوئی رستے میں ایسی بات نہ کریں جس سے کسی پہ ہم سے ظلم ہو جائے، یعنی مظلوم نہ ہم کہیں بن جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹریولنگ میں لڑائیاں بھی تو بہت ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں کیوں میں کھڑے ہوئے، یا آپ چیک ان کر رہے تھے یا کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور گھر مال اور بچوں میں برا منظر دیکھنے سے. اب آپ دیکھیں چاہے آپ ایک شارٹ سا سفر کر رہے ہیں، گروسری سٹور میں جا رہے ہیں تو بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، بچوں کو پک کرنے جا رہے ہیں، ڈراپ کرنے جا رہے ہیں تو بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی یہ دعا ہر ٹریول کے لیے ہے. Oh Allah, I take refuge with you from the difficulties of journey, from sorrow of return, from loss after profit, and from curse of one wronged, and from a bad scene of my family, wealth and children. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے. اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی سختی سے، وکآبۃ المنقلب اور لوٹنے کے رنج و غم سے، والحور بعد الکور اور نفع کے بعد نقصان سے،
ودعوت المظلوم اور مظلوم کی بد دعا سے، وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد اور اہل اور مال اور بچوں میں برا منظر دیکھنے سے۔ اب دیکھیں اس کو نا جیسے مثلا ہر ایک کو یہ بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو گھر واپس آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ گھر جب واپس آئے تو ڈاکہ پڑ گیا تھا اور گھر والوں کو مرڈر کر دیا گیا تھا، یعنی یہ ایک صرف مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ برا منظر ہے، کیونکہ گھر والوں کو صحیح سلامت چھوڑ کے گیا، واپس آیا تو دیکھا گھر میں آگ لگی ہوئی اور گھر والے جو اندر تھے وہ جل کے مر گئے، یا مثلا کسی نے اسی طرح ڈاکہ ڈالا تو نقصان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ ایک شوق اور تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں ہر چیز کو دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی عافیت اور حفاظت میں ہماری فیملیز کو رکھیں، آمین۔ چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد القول ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. چلیے الحمدللہ آپ نے دہرائی ساتھ دعا۔ اب دیکھیں سب سے پہلا جو پارٹ ہے نا واسع اس سفر، یہ میں کہتی ہوں ہر چیز کو کور کر لیتا، سفر کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ہم، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ ٹریول سے پہلے اس دعا کو مانگیں، اور ٹریولنگ کے دوران بھی جیسے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نمازیں آپ جہاز میں، گاڑی میں، یا جس کے تھرو بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں اس میں اس دوران آپ پڑھیں گے جتنی بھی نمازیں، تو ان نمازوں میں بھی آپ اس دعا کو کثرت سے مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک تو سفر آپ کا بہت کمفرٹیبل ہوگا، اور ساتھ یہ کہ آپ کی انگزائٹی بہت کم ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے نا تو اس میں پہلے ایک اسٹریٹجی، پلاننگ، اور پھر دعا فائدہ دیتی، یعنی معجزے نہیں ہوتے کچھ ہمیں کوشش بھی کرنی پڑتی ہے نا، تو پہلے اپنی طرف سے ساری پلاننگ کریں، ساری چیزوں کو جیسے لسٹ بنائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، جی ہاں جہاز میں بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر نماز کا ٹائم ہے جہاز میں تو پھر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔